वाजिब एहतराम काबिल एहतराम बुजुर्ग भाइयों, कुरान करीम की सूरह बकरा की एक आयत मुबारका तिलावत की गई है। जो कुरान करीम की आयत मुबारका तिलावत की गई है उसका तर्जुमा वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह बअस लकुम तालूत मलिका। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उनको उनके नबी से, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने उसी को तुम्हारा बादशाह मुंतखब कर दिया है। और फरमाया क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, उनको तुम्हारा बादशाह मुंतखब कर दिया है। वनहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, और हम ज़्यादा हकदार थे बादशाहत के। वलम यूता साअतम मिनल माली, और ना वो माल के लिहाज से वसअत वाले हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, क़ाला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, कहा बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है चुन लेता है। अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्मी, उसको इल्मी और बदनी बरतरी भी अता फरमाई है। वल्लाहु युक्ति मुल्कहु मन यशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क उसके सुपुर्द कर देता है। इन्नल्लाह वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला और जानने वाला है। ये सूरह बकरा की एक आयत मुबारका है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वही चीज़ बयान फरमाई है जो पिछले जुमे बयान फरमाई गई थी। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, उसी के हाथ में हर चीज़ की कुदरत है। आज के इस जुम्मतुल मुबारक में उसी मुनासबत से बातचीत करनी मकसूद है। बनी इसराइल में एक पैगंबर गुज़रे हैं, हज़रत शमूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का पैगंबर मुंतखब फरमा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ दिन बाद तक तो वो बनी इसराइल ठीक रहे। उनके जाने के बाद अहकाम शिकनी तौरात की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, यहाँ तक कि बाज़ ने उनमें से बुत परस्ती शुरू कर दी थी बनी इसराइलियों। तो अल्लाह ताला ने उन पर एक ज़ालिम व जाबिर कौम अमालका को मुसल्लत कर दिया। और कौम अमालका ने उनसे एक ताबूत सकीना भी छीन कर चले गए। ताबूत सकीना ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो मेरा पैगंबर होगा, उसके पास एक संदूक होगा, और जिसके पास वो ताबूत यानी संदूक होगा वो मेरा नबी होगा। उस वक़्त बनी इसराइल की इस्लाह की फ़िक्र हुई बनी इसराइलियों को, जब कौम अमालका उन पर मुसल्लत हो गई और वो ताबूत भी छीन लिया, वो संदूक भी उन्होंने छीन लिया, जिससे उनके ऊपर बरकत नाजिल होती थी अल्लाह तबारक व तआला। तो अब ये परेशान हुए कि हम अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। तो अपने ज़माने के नबी जिनका नाम शमूल था, उनसे उन्होंने दुआ की, दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर फरमा दें, एक बादशाह मुकर्रर फरमा दें, हम उसकी सरपरस्ती में कौम अमालका से जिहाद करेंगे, उनसे लड़ेंगे। चुनाचे हज़रत तालूत की
तालूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनका सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। यही कुरान करीम की आयत मुबारक तिलावत की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मालिका। नबी वक़्त के नबी ने कहा हज़रत तालूत को अल्लाह ताला ने तुम्हारा बादशाह मुकर्रर कर दिया है। बनी इसराइलियों ने कहा क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, वो कैसे हमारे ऊपर बादशाहत करेंगे तालूत, व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, हम तो उनसे ज़्यादा हकदार हैं बादशाहत के। और वलम युता साअतम मिनल माली, वो माल के लिहाज से भी हमसे कम दर्जे के हैं तालूत उस वक़्त एक नेक आदमी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन के उनका बादशाह मुकर्रर फरमा दिया। आगे से उन्होंने इतराज़ किया बनी इसराइलियों ने कि माल के लिहाज से भी कमी है उनके पास, हम ज़्यादा हकदार हैं बादशाहत के। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है चुन लेता है बादशाहत के लिए। अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, वो इल्म के लिहाज से भी और जिस्मानी लिहाज से भी उनको तुम्हारे ऊपर बरतरी हासिल है हज़रत तालूत को। और वक़्त के नबी ने उनसे बात ये की वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनसे वक़्त के नबी ने कहा इन्ना आयात मुल्किही, बेशक ये निशानी है बादशाहत, अय्यातियकुम ताबूतु, अल्लाह जिसको बादशाहत अता करेगा उसके पास एक ताबूत होगा, संदूक होगा। मिर रब्बिकुम, वो उसके रब की तरफ से होगा। वबकियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना, उस संदूक में हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकियात होंगी, यानी असा होगा, उनका जो जो सामान था वो उस संदूक में होगा। फ़ीही सकीनतुन तहमिलुल मलाइका, उसको फरिश्तों ने उठाया होगा। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतुल लकुम, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो कौम अमालका ने वो संदूक भी उनसे खींच लिया जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू की, बुत परस्ती शुरू की और हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम पर भी आवाज़ें कसने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जब मुकर्रर फरमा दिया, हज़रत तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमा दिया, अल्लाह जिसको चाहता है बादशाहत अता करता है। तो हज़रत तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनको लेकर कौम अमालका से जंग लड़ने के लिए चलते हैं। उस वक़्त फ़लस्तीन का सरबराह जालूत था, कौम अमालका को वो सरदार था जालूत। जालूत ने एक शख्स था, ये शख्स बड़ा बहादुर और बड़ा ताकतवर था। इसने हज़रत तालूत को पैगाम भेजा और इसी तरह बनी इसराइलियों को पैगाम भेजा। बनी इसराइली इससे बड़ा डरते थे। इनके बारे में आता है कौम अमालका के बारे में, इतने इतने लंबे कान थे कि 10-10 बनी इसराइलियों को अपनी एक झोली में यानी मुट्ठी में ऐसे झोली में डाल के पकड़ के और जाके अपनी कौम के सामने फेंक देते थे कि ये हमसे जंग करेंगे। तो बनी इसराइलियों ने जब अल्लाह ताला से उस वक़्त के पैगंबर हज़रत शमूल से दरख्वास्त की, शमूल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हज़रत तालूत को अल्लाह ताला ने बादशाह बना दिया। हज़रत तालूत ने बनी इसराइलियों को कहा कि मेरे साथ चलो, कौम अमालका के साथ जंग करनी है। अब ये जंग करने के लिए जब चलते हैं तो हज़रत तालूत ने दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से, या बारी ताला, मैं देखना चाहता हूँ बनी इसराइलियों में से कौन मेरे साथ मुखलिस है और कौन मेरे साथ ना मुखलिस है।
میرے ساتھ دغا بازی کرنے والا ہے، تو اردن اور فلسطین کے درمیان میں ایک دریا ہے، ابھی بھی وہ بہہ رہا ہے۔ اس وقت وہ نہر نما دریا تھا، اور یہ گرمی اور سخت گرمی میں جنگ ہوتی ہے۔ جب وہ دریا یا نہر قریب آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو فرمایا کہ آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ آگے ایک نہر آنے والی ہے، جو اس نہر سے پانی پی لے گا تو وہ جو ہے میرا نافرمان ہوگا، اور جو نہیں پانی پیے گا وہ میرا فرما بردار ہوگا۔ وہی قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، بنہر، ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، جو اس میں سے پانی پی لے گا اس نہر میں سے، فلیس منی، وہ حضرت طالوت کا لشکری نہیں ہوگا، سپاہی نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ، جو اس میں سے نہیں چکے گا، فإنہ منی، وہ حضرت طالوت کے سپاہی ہوگا، ان کا لشکری ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اتنی اجازت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایسے ایک چلو بھر کے پانی پی لیں۔ جب وہ نہر قریب آئی، فشربوا منہ، اس میں سے بنی اسرائیلیوں نے پانی پینا شروع کر دیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑے سے لوگ تھے جو بچ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، فلما جاوزہ، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے نہر کو بھی کراس کر لیا، ہوا والذین معہ، اور وہ حضرت طالوت کے ساتھ ہو گئے، اور جنہوں نے پانی پیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، نہ انہوں نے جنگ کی جالوت کے ساتھ اور نہ وہ نہر کراس کر سکے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک کتنا بڑا طاقت والا ہے۔ جیسے حضرت طالوت نے انہیں کہا کہ اگر تم پانی پیو گے اس نہر میں سے تم میرے فرما بردار نہیں ہوگے، ہاں اگر ایک آدھا چلو پی لو گے۔ جنہوں نے سب نے بھر بھر کے پانی پیا ان کی پیاس پھر بھی نہ ختم ہوئی، جنہوں نے ایک آدھا چلو پیا ان کی پیاس ختم ہو گئی، وہ نہر کو بھی کراس کر کے آگے چلے گئے۔ جب آگے چلے جاتے ہیں اور آگے جا کر ان سے جنگ کا وقت آتا ہے، تو ان بنی اسرائیلیوں میں ایک لڑکا تھا 15 سال کا، جن کا نام حضرت داؤد تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، ینگ لڑکے تھے۔ یہ جب نہر کو کراس کر کے جانے لگے، چرواہے سے بکریاں چرایا کرتے تھے، راستے میں انہیں ایک پتھر ملا، اس پتھر سے آواز آتی ہے داؤد مجھے اٹھا لو، جب تم مجھے اٹھا لو گے تو ادھر جہاں جالوت میدان میں ہوگا قوم عمالقہ کا سردار، یہ پتھر مجھے مارو گے تو میں اس کے سر پہ لگوں گا اور اس پتھر کے ذریعے وہ مر جائے گا۔ قرآن کریم میں تفسیر جلالین میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت دوسرا پتھر پھر ان کو ملا، اس نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر ہوں کہ فلاں فلاں بادشاہ سے انہوں نے مجھ سے مارا تھا، میں جب اس بادشاہ کو لگتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بھی پتھر اٹھایا اور اپنی تھیلی میں ڈال دیا، 2 پتھر ہو گئے۔ تیسرا پتھر ایک اور ملتا ہے ان کو، اس نے کہا مجھے بھی اٹھا لو، جالوت کی موت مجھ سے ہوگی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر بھی اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیا وہ پتھر۔ جب جنگ کا وقت آتا ہے، صفیں بن جاتی ہیں، بنی اسرائیلیوں کے پاس ہمت نہیں ہوتی لڑنے کی۔ حضرت طالوت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی اور ان کا سرپرست بنا کر بھیجا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، انہوں نے کہا جو جالوت کا سر قلم کرے گا میں اس کے اپنی بیٹی جو ہے نکاح میں دوں گا۔
حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں آگے بڑھتے ہیں جنگ کے لیے. بقیہ بنی اسرائیلیوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھتا ان سے جنگ کرنے کے لیے. جالوت اتنا بڑا طاقتور تھا کہ 10 آدمیوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا تھا. جب وہ میدان میں آتا ہے لڑنے کے لیے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی. حضرت داؤد اس وقت 15 سال کے لڑکے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں اور فرمایا میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں. جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے, فرمایا تجھے میں ایسے ماروں گا جیسے کتے کو مارا جاتا ہے. جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور لڑنے لگتا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر نکالا اور اس کو مارا. وہ اس کی پسلی کے اوپر لگتا ہے. جب اس کی پسلی کے اوپر لگتا ہے تو وہ نیچے گھوڑے سے گر پڑتا ہے. دوسرا پتھر انہوں نے نکالا اور اس کے سر پہ مارا, اس کا سر پھٹ جاتا ہے. تیسرا پتھر انہوں نے نکالا اور اس کے سینے پہ مارا اور وہ وہیں مر جاتا ہے جالوت. اور دوسری قوم جو ہے آگے لگ کے بھاگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر نبوت عطا فرمائی, بنی اسرائیلیوں کا نبی بنا دیا حضرت داؤد علیہ السلام. یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت شمعون نے جب دعا کی, یا باری تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کہتی ہے ایک ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے, تو ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. ادنا سے آدمی تھے, عبادت گزار تھے حضرت طالوت, اور ان کو بادشاہت مل جاتی ہے. جب بادشاہت مل جاتی ہے آگے وقت آتا ہے آزمائش کا. نہر کے اوپر, اس دریا کے اوپر خدا کی قدرت دیکھیں. طالوت کا جو کہنا مانتا ہے, جنہوں نے پانی نہیں پیا یا جتنی اجازت دی حضرت طالوت نے ایک چلو پانی پینے کی, وہ تو سیراب ہو جاتے ہیں, ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. وہ نہر کو بھی کراس کر لیتے ہیں اور بنی اسرائیلیوں پر, قوم جالوت پر غالب آ جاتے ہیں. جنہوں نے اس سے پیٹ بھر کے پانی پیا وہ نہر بھی نہ کراس کر سکے اور وہیں جو ہے مر جاتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. بات اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو بھی مانگنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے. بادشاہت بھی وہ عطا کرتا ہے, پیٹ کو وہ بھرتا ہے, رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں. اگر ایک آدمی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن اس کا پیٹ سراب نہیں ہوتا, اگر ایک کے پاس 1 درہم ہے, 1 روپیہ ہے, اور اس سے اس کا جس طرح ایک چلو سے ان کا پیٹ پانی بھر جاتا ہے, اسی طرح اگر ایک کے پاس 1 روپیہ ہے, اگر اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے تو اس کے خزانے اس سے بھی بھر جائیں گے. تو اس سارے مقصد واقعے کا مطلب یہ ہے ہر وقت اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے. دکان پہ بیٹھے ہو, اگر 1000 روپیہ بٹا گیا ہے, 500 روپیہ بٹا گیا ہے, 100 بٹا گیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, اس میں برکت ہے. ہزاروں بٹے گئے ہیں, شام کو کہتا ہوں کچھ نہیں بٹا گیا, یہ اللہ کی ناشکری ہے, یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے. وہ چاہے تو تنکوں پہ بیٹھنے والے کو بادشاہ مقرر کر دے, وہ نہ چاہے تو وقت کے بادشاہ کو اٹھا کر محلوں سے اٹھا کر زمین پہ پھینک دے, لاوارث کر دے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ ہر وقت اس واقعے کا مقصد یہی ہے کہ قد بعث لکم طالوت مالکا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ, اللہ جس کو چاہے چن لیتا ہے بادشاہت کے لیے یا رزق کے دروازوں کے لیے اس کو چن لیتا ہے. جس چیز کے لیے بھی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے چن لیتا ہے. اور جب بنی اسرائیلیوں نے نافرمانی کی, بتوں کی پوجا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ صندوق بھی چھنوا لیا جس میں حضرت
ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقیات تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دستار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے۔ انہوں نے بت پرستی شروع کی، اس صندوق کو آگے کرتے تھے اور اس صندوق کا واسطہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا تھا، اللہ خزانوں کی بارش برسا دیتا تھا۔ جب وہ صندوق چھین جاتا ہے تو پھر مارے مارے پھرتے ہیں اور حضرت شمول علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک ہمارے لیے امیر اور بادشاہ مقرر کریں اور ہم جالوت سے جا کر لڑیں گے جنہوں نے ہم سے صندوق کھینچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مقرر کیا تو حضرت طالوت علیہ السلام کی بھی انہوں نے نافرمانی کی کہ یہ بادشاہت کے حقدار نہیں ہیں، ان کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، تو اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیلیوں کے تباہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔